السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی جماعت اسلامی کی آفس گھاس بازار کلیان میں اجتماعی مطالعہ قرآن کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس مہینے جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک گفتگو ہوگی۔ یہ آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت نے ایک مسلم معاشرہ، ایک مسلم سماج کیسا ہو، اس میں چند نکات بتائے گئے ہیں۔ تقریباً 8 نکات پہ بات ہوئی ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو فاسق کسے کہتے ہیں اور نبأ سے مراد کون سی خبر ہے، انشاءاللہ اس بات پر گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے دو مومنوں کی جماعت اگر آپس میں لڑ لے تو لڑنے سے کیا مراد ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو آگے 3 ایسے گناہ جو کہ آمنے سامنے انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طریقے سے آگے کہا گیا ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور لقب سے نہ پکارو۔ تو کون کون سے لقب سے نہ پکارا جائے، انشاءاللہ ان باتوں پر گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے 3 وہ گناہ جو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے انجام دیتا ہے لیکن غائبانے میں، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے مومنو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ آگے ہے ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور اللہ رب العزت نے تجسس سے بھی منع کیا ہے۔ تو تجسس کے اندر کون کون سی چیز شامل ہو سکتی ہے اور کب تجسس کرنا جائز ہے؟ کبھی کبھی تجسس جائز بھی ہے اور کن حالات میں حرام ہے؟ تو کیا موبائل دیکھ رہا ہے کوئی شخص بازو میں اور ہم کنکھیوں سے دیکھنا شروع کر دیں تو کیا یہ تجسس ہے؟ یا اسی طریقے سے ابھی اس دور میں تجسس کی کیا کیا شکلیں پیدا ہو گئی ہیں اور کیسے اس سے بچا جائے، انشاءاللہ ان احوال پر، ان باتوں پر گفتگو ہوگی۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو تیسرے گناہ کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے غیبت، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی اگر برائی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے غیبت کو ایسی مثال سے کیوں بیان کیا؟ انشاءاللہ اس کی حکمتیں اس دن مطالعہ قرآن میں بیان کی جائیں گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان آیات کا مطالعہ کر کے آئیں۔ یہ آن لائن بھی رہے گا، جو حضرات کلیان سے باہر ہیں یا جو ماں بہنیں گھر میں رہ کر کے دیکھنا چاہتی ہیں تو آن لائن دیکھ سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔